قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. متقدمین میں سے ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، استاد نے اپنے شاگرد سے سوال کیا کہ اگر شیطان تمہیں گناہ کی طرف راغب کرے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کے خلاف کوشش کروں گا، شیطان کے خلاف. استاد نے کہا کہ اچھا تم کوشش کرو گے، وہ پھر تمہیں گناہ کی طرف راغب کرے، پھر تمہیں اکسائے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں پھر کوشش کروں گا، یعنی میں اس گناہ سے بچوں، اس غلط راستے سے بچوں. استاد نے کہا کہ اچھا اگر وہ پھر تمہیں اکسائے، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا تجربہ ہوگا. شیطان نے کہا یہ غلط کام کرو، دل نے کہا نہ کرنا، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر دل ادھر کو راغب ہوا، نہیں یہ کام کر لینا چاہیے، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے. پھر رک گئے، نہیں بری بات ہے. شیطان نے کہا نہیں کر لو. شیطان ہی نے وسوسہ ڈالا، کر لو بعد میں توبہ کر لینا، کر لو. انہوں نے کہا اگر پھر اکسائے، کہا میں پھر کوشش کروں گا. اس شاگرد کے استاد صاحب کہنے لگے کہ اس طرح تو پھر یہ بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا، وہ تو تمہیں اکسانے سے باز نہیں آئے گا، تو تم کب تک اس طرح کرو گے؟ استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس شاگرد کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرواہوں نے بکریوں کے محافظ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کتے بھی رکھی ہوتی ہیں. کس کے لیے رکھی ہوتی ہیں؟ بکریوں کی حفاظت کے لیے، کہ بکریاں کہیں دائیں بائیں نہ چلی جائیں یا کوئی بندہ بکری چوری کر کے نہ لے جائے. تو اگر تم کسی بکریوں کے ریوڑ کے درمیان میں سے گزرو اور بکریوں کے محافظ یا چرواہوں نے جو کتے رکھی ہوتی ہیں، اگر میں ان میں سے کوئی کتا تمہیں بھونکے پڑ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو دور بھگانے کی کوشش کروں گا. استاد نے کہا کیا وہ دور بھاگ جائے گا؟ وہ تو پھر تمہیں پڑے گا، کیونکہ تم اس جس ریوڑ کے اوپر اس کی نگرانی ہے جو وہ تو تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارے پیچھے پیچھے. اس نے کہا نہیں میں کوشش کروں گا اس کو بھگانے کی. استاد نے کہا نہیں یہ بھی سلسلہ دراز ہو جائے گا، تو تم کتے کو کیسے دور کرو گے جو کتا تم میں بھونک رہا ہے، تمہیں پڑ گیا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے ہے؟ تو پھر استاد نے کہا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. پہلے تو استاد نے کہا نا کہ جب وہ تمہیں گناہ کے کام پر اکسائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں کوشش کروں گا. کہ کتنی دفعہ کوشش کرو گے؟ اس کا تو کام ہی اکسانا ہے، وہ تو اکساتا رہے گا. تو پھر اگر بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرو تو وہ کتا تو بھونکتا ہی رہے گا تمہارے پیچھے پیچھے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کتا. کیوں؟ اس کتے کی ٹریننگ ہی اس چیز کے اوپر ہے. تو استاد نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ اب اس کتے سے پیچھا چھڑانے کا جو آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کو مارو، اس کو بھگاؤ، وہ دور بھاگے گا پھر تمہارے پیچھے بھاگے گا، بڑا آسان طریقہ ہے. جو بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہے نا، اس کو کہو کہ مجھے اس کتے سے ذرا پیچھے کر دو، یا اس کتے کو میرے سے پیچھے کر دو. تو بکریوں کے جو ریوڑ کا مالک ہے وہ جب اس کتے کو روکے گا اب وہ کتا رک جائے گا، وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے مالک کی یا اس ریوڑ کے مالک کی وہ اس کو پہچانتا ہے اور وہ اس کو روک سکتا ہے، اس کی وہ بات مانے گا، رکے گا وہ وہاں پر. تو استاد نے کہا کہ اب یہ جگہ، یہ مقام ایسی ہے کہ جب شیطان تمہیں گناہ کے اوپر اکسائے تو بجائے اس کے کہ تم خود کوشش کرتے رہو، تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو.
اور جب تم اللہ کی پناہ طلب کرو گے تو وہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا، اور اس سلسلے میں پہلے بے شمار احادیث گزر چکی ہیں۔ اللہ اس شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے اور تمہاری التجا کو جانتا بھی ہے کہ تم اس کو کیا کہہ رہی ہو، کہ یا الہ العالمین اس کو میرے سے دور کر دے، مجھے پناہ عطا فرما۔ تو وہ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے اور وہ تمہاری التجا کو جانتا بھی ہے، تو وہ تمہیں یقیناً شیطان کے شر سے دور کر دے گا جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور وہ تمہاری دشمنوں کی بھی باتوں کو سنتا ہے، جیسے کہ وہ کتا بھونک رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا، یا شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، بہکائی جا رہا ہے، بہکانے سے باز نہیں آ رہا۔ اور وہ جو مالک ہے نا، وہ ان کے بھونکنے کو بھی جانتا ہے اور وہ ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے، اور اس مالک کو پتہ ہے کہ مجھے ان کو کس طرح دور کرنا ہے جو مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے جو ان سے۔ تو وہ خود اپنی قدرت سے اس کے مکر اور اس کے فریب سے تمہیں محفوظ کر دے گا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔